معزز حاضرین، عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ناموس رسالت، یہ اتنے بنیادی اور اتنے ضروری عقیدے ہیں، ان کو ماننا ایسے ہی لازم ہے جیسے رب کو ایک ماننا لازمی ہے۔ یہ اتنے بنیادی عقیدے ہیں۔ ان عقیدوں پہ ایمان ہے تو تیرا ایمان ہے، ان عقیدوں پہ تیرا ایمان نہیں ہے تو بے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت کیسے سکھاتا ہے، خود کیسے حفاظت کی اور ہمیں کیسے فرمایا۔ قرآن میں ایک لفظ ہے رائنا۔ صحابہ کو جب بات سمجھ آتی ہے عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا ایک بار پھر ارشاد فرما دیجئے۔ تو حضور جب وہ ایسے بات کرتے تو جب یہودیوں کو پتا چلا تو انہوں نے اس لفظ میں جو عین ہے اسے لمبا کھینچنا شروع کر دیا، رائنا کہنا شروع کر دیا، جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہودی زبان میں اس کا مطلب بنا چرواہا، بے ادبی کا شبہ پایا گیا، یعنی بے ادبی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو کہ یا رسول اللہ ذرا دوبارہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ذرا دوبارہ نظر کرم فرمائیے۔ تو حضرات جو رب ایک لفظ اپنے محبوب کی شان میں گستاخی کا برداشت نہیں کرتا تو سوچے جو ساری ذات مصطفیٰ کا بے ادب ہے اسے کتنا عذاب ہوگا۔ پھر آگے اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہاری آواز، یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا جا رہا ہے، صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے جو ڈائریکٹلی نبی پاک کے تربیت یافتہ ہے۔ آج تو بندے بک بک کرتے ہیں، تو یہ ان سے فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے شریعت بھی نبی پاک سے پڑھی، اخلاقیات بھی نبی پاک سے پڑھے، ہر ایک علم نبی پاک سے حاصل کیا۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو یاد رکھو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ کس طرح ٹپ دینے بندے، نمازاں، روزے، میری تہجد، روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ اللہ منہ پہ مارے گا اگر تیری آواز نبی پاک کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ حضرات یہ اللہ ہمیں ناموس رسالت سکھا رہا ہے۔ میرے آقا و مولا نے خود اپنا ایک فتح مکہ جب ہوا تو حضور کریم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، ہر ایک کو معافی ہے سوائے 6 لوگوں کے، 4 مرد ہیں 2 عورتیں ہیں۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو۔ تو ایک بندہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا، اسے یقین تھا کہ مسلمان مجھے یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ خانہ کعبہ میں تو مکھی تک کو مارنا گناہ ہے، اتنی پرامن، اتنی امن والی جگہ ہے۔ لیکن جب حضور کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ فلاں گستاخ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، تو حضور کریم نے فرمایا اسے وہیں پہ قتل کر دو۔ کیا فرمایا؟ اسے وہیں پہ قتل کرو۔ حضرات گستاخ رسول ایک ایسی گندی شخصیت ہے، حضور کریم نے خانہ کعبہ کیسے بھی فرمایا کہ اس کو خانہ کعبہ کا غلاف بھی پناہ نہیں دے سکتا جو گستاخ رسول ہے، جو گستاخ ناموس رسالت ہے، جو گستاخ ختم نبوت ہے۔ حضور کریم نے اپنا ایک بال مبارک اپنے ہاتھ میں پکڑا، ایک منہ مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا کہ جو میرے اس بال مبارک کی ادنا سے بھی توہین کرے گا اللہ اس پہ جنت حرام کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ اس پہ جنت حرام کر دے گا۔ تو بندے کہتے ہیں ہم ایسے جنت لے لیں گے، کیسے لے لے گا؟ حضور کریم فرمایا جو جنت کے مالک ہیں فرماتے جو میرے بال مبارک کی، اور میرے آقا کے بال مبارک کی کیا عظمت ہے۔ معراج شریف کی رات حضور کریم نے عرض کیا یا اللہ جبریل کو تو نے پر دیے جتنے بھی دیے، یا اللہ مجھے کیا عطا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب میں نے جبریل کو پر دیے تو کیا ہوا، لیکن آپ کو میں نے اتنے منہ مبارک عطا فرمائے اور ان میں سے ایک منہ مبارک کی یہ عظمت ہے کہ اس ایک کے صدقے میں تیری ساری امت کو بخش دوں گا۔ یہ عظمت ہے میرے آقا کے منہ مبارک کی۔ حضور نے فرمایا کہ جو میرے منہ مبارک کی ادنا سے بھی توہین کر دے گا اللہ تعالیٰ اس پہ جنت حرام کر دے گا۔ تو سوچے جو ساری ذات مصطفیٰ کا بے ادب ہے، ناموس رسالت کا بے ادب ہے، ختم نبوت کا بے ادب ہے، غدار ہے۔ حضرات بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، گناہگار کی معافی ہے، یہ سارے کا سارا میلاد شریف اچھا ہے، بخشش ہو گئی،
اتنی آسان ہے بخشش. گناہگار کی بخشش ہے پر غدار کی بخشش نہیں ہے. یہ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا. جن کے صدقے آج ہم دنیا میں قائم ہیں. میرے آقا مولا سیدنا صدیق کے لوگ بڑے اخلاقیات بڑھاتے ہیں نا. حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے والد صاحب کو تھپڑ مارا. حضور کی بارگاہ میں بات آ گئی, حضور انہوں نے مارا ہے. حضور کریم فرماتے ہیں صدیق اکبر کیوں مارا؟ تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ اگر یہ بات میری ذات کو کرتے تو میں برداشت کر لیتا, لیکن یا رسول اللہ انہوں نے بات آپ کے خلاف کی تھی. یا رسول اللہ ابھی تو تھپڑ مارا ہے, اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اس کا سر اڑا کے رکھ دیتا. اور باپ سے بڑا اخلاقیات کیا ہے؟ کیوں جی, جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض. حضور آقا صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار بھی ہوتی تو میں ان کا سر اڑا کے رکھ دیتا. یہ ہے ناموس رسالت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی, حضور کریم نے ہمیں سکھائی, اور صحابہ کرام میرے آقا مولا صدیق اکبر نے عطا فرمائی. پھر صدیق اکبر کے بیٹے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے کھانا تناول فرما رہے ہیں. تو صدیق اکبر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ابا جان آپ فلاں جنگ میں 2 بار میری تلوار کی زد میں آئے. آپ 2 بار میں چاہتا تو آپ کو شہید کر سکتا تھا, لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. تو سنیے میرے آقا مولا کے تاریخی الفاظ. آپ لقمہ یہاں تک لے کے روک دیا. آپ نے فرمایا اوے خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں 1 بار بھی آ جاتا تو میں تجھے قتل کر کے رکھ دیتا, کیونکہ تو اس وقت میرے آقا کے دشمنوں میں کھڑا تھا, تو میرے آقا کے غداروں میں کھڑا تھا. تو صدیق اکبر نے باپ کا لحاظ بھی اس لیے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے حضور کی گستاخی کی تھی. بیٹے کا بھی لحاظ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ حضور کے گستاخوں میں کھڑے تھے. جب ایمان لے آئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا عباس صاحب اور وقار صاحب گاڑی کے پاس جلدی سے جلدی پہنچے, سائیں بابا سرکار کا حکم ہے. وقار صاحب جلدی سائیں بابا سرکار کی گاڑی مبارک کے پاس پہنچے. تو حضرات یہ ناموس رسالت ہے. صدیق اکبر سرکار نے اپنی جتنا زور تھا لگایا, صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. حضور کے غلام قیامت تک انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ کرتے رہیں گے. لیکن آج آپ اور میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ صدیق اکبر نے باپ کا لحاظ نہیں کیا, بیٹے کا لحاظ نہیں کیا. حضرت عمر نے اس بندے کا لحاظ نہیں کیا جو کہتے ہیں مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں. تو حضرات آج آپ اور میں حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ووٹ کے ذریعے. آج اگر آپ کسی کو نہیں مار سکتے, اپنی جان نہیں دے سکتے, وہ کم از کم ووٹ تو ایک حضور کی ناموس کے لیے تحریک لبیک کو دے سکتے ہیں. کیوں جی بازا؟ ہاں جیتے رہے سلامت رہے. سائیں بابا کے ارشاد مبارک ہیں, آپ نے کبھی اتنی سخت باتیں نہیں فرمائی, لیکن آج ہر طرف سے نام نہیں لیتا. بندے کہتے ہیں کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں, ان کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ گستاخ رسول ہے, غدار ختم نبوت ہے. ایک بندہ ایک گستاخہ کو بھگا کے کہتا ہے کہ ہم نے اپنی انسان ہونے کا, انسانیت کا فرض ادا کر دیا. تو اسے انسانیت تو نظر آئی لیکن میرے محبوب کی عزت و ناموس نظر نہیں آئی, سوائے تحریک لبیک کے. اب یہ سائیں بابا کے الفاظ ہیں, سوائے تحریک لبیک کے باقی ساری جماعتیں حضور کے ختم نبوت کی غدار بھی ہیں, ناموس رسالت کی غدار بھی ہیں. تو اس لیے جو بندہ اب تحریک لبیک کو چھوڑ کے کسی دوسری جماعت کو ووٹ دے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے, جیسے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے ساتھ غداری کی ہے. تو حضرات اب یہ فیصلہ آپ پہ اور مجھ پہ ہے کہ ہم غداروں کا ساتھ دیتے ہیں کہ یا ہم حضور کے غلاموں کا ساتھ دیتے ہیں. ایک آخری حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ہے. حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. اب جو ابن قتل وغیرہ ہے, ولید بن مغیرہ ہے, یہ کون ہے؟ گستاخ ہے, جہنمی ہے. تو جو بندہ اب ان کی طرز عمل پہ چلے گا وہ انہی کے ساتھ جہنم میں ہوگا. اور صدیق اکبر کون ہے؟ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے ہیں, ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والے ہیں, اور ان کے صدقے سائیں بابا کی عطا سے آج تحریک لبیک کی شکل میں ہمیں وہ حضور کے غلام عطا ہوئے ہیں. تو حضرات آج ہمارا بحیثیت کلمہ گو محبت کے دعوے دار ہونے کے ناطے
آج ہم پہ اب یہ فرض ہے کہ ہم ووٹ تحریک لبیک کو دیں. تو حضرات اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, نبی کریم مرشد پاک کے صدقے سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ووٹ حضور کی ناموس کی خاطر, اور سائیں بابا کا ارشاد مبارک ہے کہ ہم نے کوئی تحریک لبیک سے نہ تو الیکشن لڑنا ہے ان کی طرف سے, اور نہ ہماری کوئی ان سے کمٹمنٹ ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا سودا کر لیں. نہ سائیں بابا نے ارشاد فرمایا وہ حضور کے لیے کھڑے ہیں, اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو حضرات اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.